پر بڑا ناز کرتا ہے اور آئینے میں دیکھ کر اپنی زلفیں ٹھیک کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہونٹوں کو دیکھتا ہے، تو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اپنا میک اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جوانوں میں اور عورتوں میں یہ مرض ہوتا ہے۔ یہ جسم اگر بیمار ہو جائے تب بھی انسان اپنی حالت کو ذرا آئینے میں دیکھے، بیمار ہونے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر قبر میں جو حالت اس کی ہوتی ہے اس کو ذرا سوچا کرے، غور کیا کرے۔ نہ یہ زلفیں رہیں گی، نہ یہ آنکھیں ہوں گی، یہ آنکھیں نکل کر چہرے پہ گر جائیں گی، اور یہ خوبصورت گال جو ہیں پہلے پچکیں گے اور پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر دانت، پھر کھوپڑی رہ جائے گی۔ کھوپڑی کبھی کسی قبر کو دیکھا جو قبر یہ سوراخ ہو جاتا ہے؟ پہاڑوں میں یہ زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے قبر جو ہے کبھی تھوڑی سی کھل جاتی ہے، تو اندر دیکھا کبھی کسی نے کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوتی ہے، کچھ چند ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، اس کو بھی اگر کچھ مدت گزر جائے تو وہ بھی نہیں ملتی۔ یہ تو حقیقت ہے انسان کے جسم کی، جس کو یہ اتنا سنبھال کے رکھتا تھا، اس جسم کی خاطر، اس جسم کی لذتوں کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس جسم کی حالت جو ہے وہ عبرت حاصل کرے، ذرا قبروں کی زیارتیں کیا کرے۔ حدیث میں آیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ موت کو یاد کیا کرو کہ موت انسان کی لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ لذتیں ٹوٹ جائیں، انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے نا، اور آخرت کی رغبت اس کے اندر آ جائے، ہاں، تب اس کی روح جو ہے وہ منور ہوتی ہے۔ اصل انسان روح ہے، روح۔ یہ جسم نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا تو کوئی تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسی حالت میں تھا کہ تذکرہ کرنا، نام لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ایسے قطرے سے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے، اور اس سے بھی پہلے انسان، حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے رائمنڈ کے اجتماع میں، ان سے میں نے بارہا سنا کہ انسان مٹی کے ذرات میں تھا، اور پانی کے قطرات میں تھا، اور ہواؤں میں تھا، اور شعاؤں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا اور زمین سے غلہ اگایا، اس غلے کو انسان نے کھایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ شانو نے خون بنایا، اور پھر ایک قطرہ بنایا، پھر اس قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، انسان کی شکل بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کو بڑا کیا، اور اس کے اندر گندگیاں بھی اندر اللہ نے رکھی، ان کو چھپایا، پردہ بنایا اس گندگیوں کا۔ یہ انسان تو یہ ایسا ہے، ہم تو ایسے ہیں، ذرا غور کیا کریں نا، چند دن تک ہم دانت صاف نہ کریں نا تو ہمارے منہ میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ دنوں تک ہم نہ نہائیں تو ہمارے جسم میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ بالوں میں تیل نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں، جوئیں پڑ جائیں گی۔ ہم اپنی دیکھ لیں نا حالت، کتنی بدبو آتی ہے انسان کے اندر سے۔ انسان مر جاتا ہے نا، اور کچھ عرصہ تک اس کو دفن نہ کیا جائے تو اتنی بدبو انسان کے جسم کی ہوتی ہے کہ دوسرے جانور کی اتنی نہیں ہوتی جتنی انسان کے جسم کی بدبو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو نے سارے گند کو چھپایا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ساری مخلوق میں افضل بنایا ہے، ساری مخلوق میں اشرف بنایا ہے، سب میں اچھا، ذہین، عقل مند۔ تو اپنے
اپنی موت کو یاد کیا کرے، موت کو یاد کیا کرے، اپنے مرنے کو، اپنے گلنے سڑنے کو یاد کیا کرے، تاکہ دنیا کی لذتیں ٹوٹ جائیں، آخرت کی لذت کا سوچا کرے۔ اور اس کا تعلق ہے انسان کی روح کے ساتھ۔ اگر انسان نے اپنی روح پر محنت کر کے اس کو منور کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جسم اس کا گل سڑ گیا، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ان سارے ذرات کو جوڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت سے اس جسم کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس روح کو اگر وہ منور ہے تو اس جسم میں داخل کرے گا، اگر وہ بری ہے ظلمتوں والی روح ہے اس کو بھی اس جسم کے اندر داخل کرے گا، لیکن پھر اپنا بدلہ پائے گا کہ اگر اس نے نیکی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو اب اس کو قیامت کے دن یہ اپنا بدلہ دیکھے گا، اور پھر اس دن خوش ہوگا کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی تھی کہ میں نیک اعمال میں نے کر لیے تھے، تو آج مجھ سے راضی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اگر وہ دنیا میں 100 سال زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ شانہ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے زندگی کتنی گزاری؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو قیامت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی لگے گی۔ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی گزاری، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو کتنا عقل مند ہے، کتنا سمجھدار ہے کہ تو نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میری مرضی کے مطابق گزار لیا، تو آج تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بچ گیا، تیرے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، چلو پشتوں میں ہی کہہ دو، چلو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ کہ آپ نے سبحان اللہ کہا نا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو کیا ہوا؟ جنت میں درخت لگ گیا اور روح بھی منور ہو گئی، دوہرا کام ہوا۔ جنت میں درخت لگا جس کا تنا سونے کا اور اس کے پتے یاقوت کے، یاقوت کے، زمرد کے، اور اتنے بڑے بڑے درخت جنت میں ہوں گے کہ اگر اس کا تنا اتنا بڑا، اتنا موٹا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کے تنے کے، اس کے درخت کے سائے کو ختم نہ کر سکے۔ جی ہاں، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو جنت میں درخت لگتے ہیں، آڑو کے، آم کے، انگوروں کے، پھلدار درخت۔ اور دنیا کی طرح نہیں، اگر آپ نے آڑو توڑ لیا، سیب توڑ لیا تو وہ جگہ ذرا بھدی ہو جاتی ہے، یہاں سے توڑا نا وہ بس شاخ رہ گئی ویسی۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ادھر آپ اس پھل کو توڑیں گے اور ادھر اس جگہ پہ ایک اور پھل لگ جائے گا۔ جنت میں ایسے درخت ہوں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو جنت میں گھاس بنے گی، گھاس اگے گی۔ وہ گھاس ایسی نہیں ہوگی جیسی ہماری گھاس ہے، وہ زعفران کی گھاس ہوگی، زعفران کی گھاس۔ تو ادھر اللہ کا ذکر کیا، ادھر جنت میں باغات لگ گئے، اور ادھر انسان کی روح منور ہو گئی۔ جیسے انسان کے جسم کی خوراک ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایسی روح کی غذا بھی ہے۔ اور روح کی غذا مسلمان کے لیے جسم کی غذا اور روح کی غذا ساتھ ساتھ چلتی ہے، ساتھ ساتھ چلتی ہے مسلمان کے لیے۔ جو متبع شریعت و سنت ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم صبح کو اٹھے ہیں، جاگے ہیں،
اب صبح کو جاگنا، انسان کا جسم جو ہے وہ جاگتا ہے، اور روح جو ہے وہ خواب میں، نیند میں انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے لیکن وہ نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جسم سے نکلتی ہے لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق اگر ٹوٹ گیا تو موت آ جائے گی، تعلق رہتا ہے، نکلتی ہے روح، اور وہی روح خواب دیکھتی ہے، عالم بالا میں جا کر، عالم مثال میں جا کر وہ مختلف چیزیں دیکھتی ہے تو اس کو خواب کہتے ہیں۔ اب جب انسان صبح کو جاگتا ہے تو وہ روح انسان کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، تو انسان آنکھیں کھول لیتا ہے، اور مسلمان کیا کرتا ہے جب آنکھیں کھولتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھنا اس کے انسان کی روح کی غذا ہے کہ انسان زندگی میں جو کام بھی سنت کے مطابق کرتا ہے اس کے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کی روح بھی منور ہوتی ہے۔ اب اس منور روح کو جب فرشتے موت کے وقت لینے آتے ہیں تو یہ خوشی خوشی جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے اس نے تیاری کر رکھی ہے کہ میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور یہ خوشی خوشی جاتا ہے۔ حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ تو موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبروں میں وحشت ہوگی، اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے، گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہے کہ وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا۔ یہ ہیں لا الہ الا اللہ والے، یہ ہیں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتے، بلکہ اللہ سے ہی لو لگاتے تھے، اللہ سے ہی محبت کرتے تھے، یہ اسی کی خاطر، دنیا کے کام بھی اسی کی خاطر اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو موت کے وقت بھی وحشت نہیں ہوگی اور پھر مزے کرے گا۔ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، جب مرنے لگتا ہے نا انسان پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اوہو میں تو یہ زندگی تو بہت تھوڑی تھی، میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ بھئی یہ نیکی میں کروں گا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی نیکی کر لوں گا، یہ سوچتے سوچتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور پھر دوبارہ مہلت انسان کو نہیں دی جاتی، پھر دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں یہ تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی ہے، اس کو قیمتی جان لیں اور اللہ تعالیٰ شانہ کو راضی کر لیں، اپنی روح کو منور کر لیں، پھر مزے کریں گے۔ اور اس روح کو منور کرنے کا صرف یہ نہیں کہ آخرت میں فائدہ، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ، اور ایک بڑا فائدہ ایک یہ ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان، چین، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے روح کو منور نہ کیا تو ہمارے دل کو چین سکون دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اللہ نے دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لذتوں کے اندر دل کا چین اور سکون رکھا ہی نہیں، وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ بس اللہ کی یاد میں رہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو ہم اختیار کر لیں۔ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیں اور باطنی گناہوں کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، مرد بھی عورتیں بھی، غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، امن میں رہیں گے اور روح نورانی رہے گی۔ ان آنکھوں کے ذریعے انسان کی روح سب سے پہلے بگڑتی ہے۔ دیکھیے روح کا تعلق سب سے زیادہ انسان کی نظروں سے ہے۔ اس کی دلیل، انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہیں۔ حدیث کے مطابق اس کی آنکھیں اپنی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ جی ہاں، اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان کی آنکھوں کا تعلق روح کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ کچھ دیر تک اپنی ہی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان آنکھوں کا اثر باقی اعضاء کی نسبت سب سے زیادہ
روح پر اس آنکھوں کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، ان دنیا کی بلڈنگوں کو کی طرف بھی بس ضرورت کی درجے میں دیکھا کرو، نہ دیکھا کرو ادھر ادھر۔ اگر کسی چیز کو دیکھا ہے، پہاڑوں کو دیکھا ہے، درختوں کو دیکھا ہے، تو اللہ کی قدرت کی طرف دھیان جانا چاہیے، روح منور ہو جائے گی۔ دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں، روحانی لذت کے لیے، روح کی لذت کے لیے، روح کو منور کرنے کے لیے۔ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، عورتیں نہ دیکھیں غیر محرم مرد کی طرف، مرد نہ دیکھیں غیر محرم عورت کی طرف۔ روح جو ہے وہ منور رہے گی، اور اس کا یوں سمجھیں کہ ولی اللہ بننے میں کچھ دیر نہیں لگے گی۔ جو نظریں کی حفاظت کرتا ہے نا، وہ بہت جلد ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اگر اپنے روح کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ فرمایا کہ یہ زبان انسان کو ہلاک کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا بول بولتی ہے، اگر وہ اچھا بول ہے، اللہ کو پسند آ گیا، جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا لفظ ہے، چھوٹا سا ہے، زبان چھوٹی سی ہے، اس کا جوسہ چھوٹا ہے، اس کا فتنہ بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا سا غلط بول بولتی ہے اور اچھی بھلی نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں اس نے، لیکن اس چھوٹے سے بول کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں پھینک دیا جاتا۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو کثرت سے اس زبان سے تلاوت کروائیں، کثرت سے اس زبان سے اللہ کا ذکر کروائیں، کثرت سے اس زبان سے تبلیغ کروائیں، خیر کی بات کہلوائیں، اس زبان کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح کانوں کو کنٹرول کریں، اپنے دل کو کنٹرول کریں، دماغ کو کنٹرول کریں۔ دل میں وسوسے آئیں تو اللہ کا ذکر کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ان وساوس کو دور کریں۔ اللہ والوں کو بتا کے اپنے روحانی طبیب کو بتائیں، وہ توجہ کریں گے، وہ دعا کریں گے، اندر سے وسوسوں کو نکال کے باہر پھینکیں گے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے باطنی امراض اور ایسے مسئلے مسائل جس میں انسان پھنسا رہتا ہے روحانی اعتبار سے، تو اپنے شیخ کو حالات بتا کر اپنے آپ کو اپنی اصلاح کروائے۔ تو چھوڑ دیں وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ ظاہری گناہ کی چند مثالیں میں نے پیش کی، چھوڑ دیں، اور باطنی گناہ چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ میں بھی چھوڑ دوں، آپ بھی چھوڑ دیں، ہم پاک صاف ہو جائیں ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، نہ ہمارے اندر غلط شہوت ہو، نہ ہمارے اندر بے جا غصہ ہو، نہ ہمارے اندر حسد ہو، نہ دنیا کی حرص ہو، نہ ہمارے اندر تکبر ہو۔ ان سارے امراض سے ہماری جان چھٹی ہوئی ہو اور ان کی جگہ خصائل حمیدہ نے ہمارے سینے کو گھیرا ہوا ہو، سینے کے اندر خصائل حمیدہ کے انوارات وہ داخل ہو گئے ہوں، سینہ ہمارا اللہ کے نور سے منور ہو جائے، اس کا حکم ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، ایسے لوگوں سے رہنمائی لیں گے کہ جن کے سینے روشن ہیں، جو دنیا سے بے رغبت ہیں، اس لیے کہ یہ انوارات بغیر کسی کی صحبت کے نہیں آیا کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ نے اس ضابطہ بنایا ہے کہ اپنے اولیاء کے ذریعے سے آگے لوگوں کو اولیاء بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اپنے اولیاء کے ذریعے آگے لوگوں کو اولیاء بناتا ہے، پھر وہ آگے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں۔ تو باتیں تو بہت ہو گئی، تو لائٹ آ گئی ہے، تو میرا خیال ہے وقت بھی کافی ہو گیا ہے بیان میں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ اس سے انسان کے اندر روحانی قوت پیدا ہوتی، نیک اعمال کرنے کی قوت پیدا ہوتی اللہ کے ذکر سے۔ روح انسان کی منور ہوتی، اللہ کا ذکر مقصود اصلی ہے۔ نماز اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر مقصود اصلی ہے۔ جنت میں نماز نہیں ہوگی لیکن جنت کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، دیکھ لیں۔
ہاں جی، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی جو سانس لے گا نا تو اس کے سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر چلے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جنتیوں کا ذکر نقش بندیوں کا ذکر ہے۔ نقش بندیوں کے ہاں سب سے پہلے اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے کہ ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ جنتیوں کا ذکر ہے، پہلا سبق ہے نقش بندیوں کا ہی۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے باطن کی صفائی بھی ہوگی، ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہوگی، اور ہماری روح منور ہوگی، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ جب روح منور ہوگی تو اس روح کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوگا۔ ہاں جی، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اولیاء کو، صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے کتنے اولیاء ایسے ہیں کہ ان کو فوت ہوئے، انتقال ہوئے، سال ہا سال گزر گئے اور ان کے جسم قبروں کے اندر اب بھی محفوظ ہیں، ہے نا ایسے اولیاء؟ تو کیا بعید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا قبول فرما لے ہمارے ذکر اذکار کو، اتنا اس کی روح کا اثر جسم پر پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو بھی قبر کے اندر محفوظ فرما دے۔ تو اس لیے باتیں تو بہت زیادہ ہیں، تو اتنی کافی ہیں۔ یہ چند ایک باتیں جو عرض کی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔